السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے اس کی آج یہ تیسری گفتگو ہے۔ گزشتہ جو 2 جمعے ہیں وہ بھی میں نے اسی موضوع پر عرض کیا کہ کس طرح ہم اپنے سماجی رویوں میں دوسرے مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو کیسے ہم اذیتوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی انسان کا جو بڑا ہونا ہے، اس کا جو بااخلاق ہونا ہے، وہ کیسے ہمیں اندازہ ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے سماجی رویے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کا اخلاق اور کردار۔ اور اس میں بڑی اہم چیز جو میں عرض کر رہا ہوں، 3 جمعے اسی موضوع پر، یہ آج تیسری گفتگو ہے کہ سب سے بڑا انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ بخش ہو۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی حد تک سیلفش ہے، اپنے مفادات کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے، ترجیحات میں رکھتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں اس کا جواز بھی ہے کہ آپ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اپنے مفادات کو ترجیحات میں رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی انسان اپنے مفادات کو اس درجے ترجیح دے کہ جس سے دوسرے آدمی کا نقصان ہو جائے۔ یہ چیز جو ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے کس کو سب سے بہتر قرار دیتے ہیں؟ ایک حدیث ہے، مختصر حدیث، لیکن میں کہتا ہوں کہ مفہوم اور معنی اگر آپ اس پر غور کریں گے تو ایک سمندر اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے بہترین۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ بخش ہے۔ بھئی اپنے فائدے تو ہم سارے ہی سوچتے ہیں نا، اپنے فائدے سوچتے ہیں، بس اوقات اپنے خاندان اور گھر کی سطح پر اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا انسان، سب سے بہترین انسان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو انسانوں کے بارے میں سوچتا ہے، جو دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، وہ شخص اصل میں سب سے بڑا ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے بارے میں سوچنا تو یہ عام انسانوں کا معاملہ ہے، لیکن بڑے لوگ اور بڑے انسان ہمیشہ انسانوں کی انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی، مومنوں کی ایک خوبی یہ بیان فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان اور اپنے نفس پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی کی ضرورت سے زائد چیز ہو تو بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس میں قربان کرے، اس کو خرچ کرے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس چیز کا
خواہاں ہوتا ہے وہ چیز خود بھی اس کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے اس موقع پر بھی ان کا حال یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ان کو زیادہ ضرورت ہو لیکن پھر بھی وہ اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ نیک لوگ، یہ بڑے لوگ، سب سے بہترین لوگ۔ اور بسا اوقات یعنی موضوع ہمارا یہ ہے کہ دوسروں کو ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا کہ جس سے کسی انسان کو اذیت ہو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور بسا اوقات انسان بظاہر نیکی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی احسان جتلانے کی نفسیات ہے، کوئی دوسرے شخص کو اپنا زیر احسان کرنا مقصود ہے، اور بسا اوقات شاید معاذ اللہ کوئی ایسی بھی صورت ہو کہ جس میں احسان کر کے دوسرے آدمی کی کوئی تحقیر کرنا مقصود ہو، شاید اس کو ذلیل و رسوا کرنا مقصود ہو۔ تو اس طرح کی نیکیاں بھی بسا اوقات نظر آنے والی وہ ساری کی ساری دریا برد ہو جاتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیکی دوسرے کی اذیت کا باعث بن جائے وہ نیکی نہیں بلکہ گناہ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ قول معروف و مغفرہ، کہ اچھی بات، خوبصورت جملہ، باوقار انداز میں کسی آدمی کو مخاطب کرنا، مسکرا کے کسی کے ساتھ بات کرنا اور کسی سے درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعھا اذًا، اس صدقے سے یہ بہتر ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اذیت ہو، کہ بندے نے نیکی تو کی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کسی دوسرے کو اذیت کے اندر بھی مبتلا کر رہا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ دو جملے ہی اچھے کہہ دے، وہ بڑا صدقہ ہے۔ کسی سے درگزر کرے وہ بڑی نیکی وہ بن جائے گی۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اصل میں دوسروں کو اذیتوں سے محفوظ کرنا میرے بھائیوں یہ بہت بڑی نیکی، اور بلکہ سب سے بڑی نیکی آپ کہہ لیجیے، کہ ہمارے سماجی رویے ایسے ہوں کہ جس سے دوسرے کسی انسان کو راحت ملے، خوشی ملے، اس کے چہرے پر مسرت آ جائے، آپ نے بہت بڑی نیکی کما لی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ کسی کو مسکرا کے ملنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف یہ روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، وہ تو جس کے پاس ہوگا نا وہ دے گا نا، لیکن مسکراہٹ تو آپ کے پاس بھی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ میل ملاقات میں اس کو باوقار بااخلاق انداز میں اکاموڈیٹ کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے صدقہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ دینا ہے اس کی ایک شکل آپ نے اس صورت میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو اذیت کی شکلیں بنتی ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے وہ باہمی لین دین کے معاملے ہیں۔ بھئی زندگی کیا ہے؟ باہمی تعلقات کا نام ہے۔ اگر ان تعلقات کے اندر ہم ٹھیک ہیں، ہمارا رویہ ایسا ہے کہ جس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی، جس سے کسی آدمی کو اذیت نہیں پہنچ رہی، یہ ہے اصل میں مطلوب اسلام کو۔ اس لیے کہ بندوں کی صحیح معنوں میں پہچان کس چیز پر ہوتی ہے، ان کے اخلاق اور کردار کی، کہ ان کے سماجی رویے کیا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک شخص کے بارے میں تحقیق کرنا چاہی کہ وہ کیسا آدمی ہے، اس کو کہا کہ جاؤ بھائی کسی کو بلا کے لے کے آؤ جو تمہیں جانتا ہو، جو گواہی دے کہ تم کیسے آدمی ہو۔ وہ گیا اور ایک آدمی کو لے آیا، کہا جی اس سے پوچھ لیجئے کہ میں ایک اچھا اور بااخلاق انسان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسے 3 سوال کیے۔ اسے کہا کہ اچھا
تم اس کو جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا کہ کیا اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ اس دور میں ظاہر ہے کہ سفر بھی کئی مہینوں کا ہوتا تھا، کہ آدمی کا جو کچھ اخلاق ہے نا وہ سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ جو پڑوس میں رہتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ تو اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کبھی لین دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، رکوع اور سجدہ کے اندر دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم اسے نہیں جانتے۔ انسان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ یہ نماز، روزہ، ذکر اذکار یا تلاوت یہ کوئی شرافت کی علامات ہیں، یہ بھی نیک ہونے کی علامتیں ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی نیکی کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اعلیٰ درجے کی نیکی کا اندازہ صرف نمازوں سے نہیں ہوگا، صرف روزوں سے نہیں ہوگا، صرف میرے اور آپ کے ظاہری گیٹ اپ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمارے سوشل کنڈکٹ سے ہوگا، ہمارے سماجی رویوں سے ہوگا، کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ جو ہے ملنا جلنا، لینا دینا، رہنا سہنا، اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور تم کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ جو واقعتاً ہی تم کو جانتا ہو۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سماجی زندگی ہے یہ کیسی ہے؟ اگر خدا نخواستہ بظاہر نیکیاں آدمی کر رہا ہے، لیکن اس کا سماجی رویہ اس طرح کا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اذیتوں کے سامان بھی اکٹھے کر رہا ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ اس کی کہیں ساری نیکیاں ضائع نہ چلی جائیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ زندگی باہمی تعلقات اور لین دین کا نام ہے، اور اس میں ہم کہاں کہاں غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے باہمی لین دین کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ مستدرک امام حاکم اور جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے باہمی لین دین کا معاملہ اس پر گفتگو فرمائی، اور پھر آخر میں آپ نے یہ فرمایا کہ الا وخیرہم الحسن القضائی الحسن الطلبی، کہ دیکھو سنو، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے اگر دوسرے سے حق لینا ہو تو اچھے طریقے سے اس حق کو، اگر کسی کا حق دینا ہے تو اچھے طریقے سے دے، اور اگر کسی سے حق لینا ہے تو اچھے طریقے سے حق طلب کرے۔ اور پھر فرمایا الا وشر سی القضاء سی الطلبی، کہ لوگوں میں سے بدترین وہ شخص ہے کہ اگر اس نے کسی کا حق دینا ہو تو بدترین انداز میں دے، اور اگر حق لینا ہو تو بڑے ہی نامناسب اور غیر مناسب طریقے سے وہ حق کو طلب کرے، یہ بدترین شخص ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ آپس میں باہمی تعلقات کا نام ہے۔ زندگی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، کیسے پہنچیں گے بھائی؟ ایک اس کا ذریعہ نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہے، لیکن یہی عبادات ہمیں بندوں کے ساتھ کس طرح جوڑتی ہیں؟ اگر نمازوں سے اور عبادات سے وہ چیزیں ہم نے سیکھی نہیں ہیں، آپ دیکھیے ایک ہی صف میں آپ ذات برادری کی قید کے بغیر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہم نے یہاں سیکھی ہے کہ نماز اصل میں لوگوں کو کیا اخلاقی قدر، کون سی اخلاقی قدر سکھاتی ہے کہ کوئی بھائی اعلیٰ اور ادنا نہیں ہے، کوئی آدمی دوسرے کی تحقیر نہیں کر سکتا، سب بحیثیت انسان برابر ہے۔ اب یہی چیز نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج اور عمرے میں، دیگر عبادات میں جو چیز انسان نے سیکھی ہے،
اگر وہ ان کو باہر معاشرے میں لے کر نہیں گیا تو یہ ان کی حیثیت بالکل محدود ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں تو سماج کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ یہ اللہ کی جو عبادت آپ کو نظر آتی ہے، اصل میں یہ عبادت اس طرح کی ہے کہ ایک طرف یہ عبادت بندے کو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور دوسری طرف یہی عبادت ہمیں لوگوں کے ساتھ اس طرح جوڑ کے اللہ کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے کہ جو اصل میں اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے، کہ ہمارے رویے، نمازیں پڑھ رہا ہے بندہ لیکن دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے، ویسے صدقہ اور خیرات کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نیکیوں کے ساتھ لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہے تو وہ اصل میں اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص اس کو قرار دیا کہ جو لینے دینے میں، باہمی تعلقات میں ہمیشہ دوسروں کے لیے بااخلاق ہوتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر کا سبب اور ذریعہ بننے والا ہے۔ لیکن عملی طور پر دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں باہمی تعلقات میں۔ ایک آدمی نے دوسرے کو قرض دیا ہے تو بجائے اس کے کہ قرض دینے والے کا، قرض لینے والا شکر گزار ہو، وہ اس کے لیے اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اب اس کے لیے جو اس نے ایک نیکی کی تھی وہ نیکی اس کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے۔ وہ تو قرض دیا تھا اس نے نیکی کرتے ہوئے، لیکن یہ اب اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے۔ اگر قرض دیا ہے کہ تاکہ اس کو بار احسان کرے تو گویا کہ نیکی کرنے والا بظاہر اس کے لیے یہ سارا مسئلہ سارے کا سارا فضول ہو گیا، حیثیت ہی اپنی کھو بیٹھا۔ اس میں دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کس طرح کریں گے؟ جو قرض لے رہا ہے وہ اس کا شکر گزار ہو بر وقت، اور اگر بر وقت نہیں ہے تو پھر اس سے گزارش کرے، اس کو خود ملے، اس کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ اور جو وہ دے رہا ہے تو وہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر وہ وقت پر ادا نہیں کر پایا تو اس کو مہلت دے دے، اس لیے کہ یہ قرض اس نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر مہربانی کی ہے۔ اب حدیث کے مطابق اگر وہ اس کو مہلت دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے مزید اللہ کی راہ میں اتنا مال صدقہ کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنے، اذیت کا باعث نہ بنے۔ اسی مسجد کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان نے جمعے کی نماز کے بعد، کوئی سال سوا سال پہلے کی بات ہے، تو مجھ سے کہا جی میں بڑا پریشان ہوں، میں نے اپنے احباب سے قرض اٹھایا تھا، اس کی وجہ سے پریشان ہوں، کچھ مجھے وظیفہ بتا دیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ہر کام کا وظیفہ ہے، یعنی کرنا کچھ نہیں، وظائف پر سارے کا سارا انحصار جو ہے نا وظائف پر ہے۔ بھائی وظائف کریں بے شک، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، لیکن جو دوسرے کام کرنے والے ہیں وہ بھی ساتھ کریں۔ تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا بھائی وظیفہ نہیں بتا سکتا، آپ کو ایک عمل بتا سکتا ہوں کہ آپ ابھی اور اسی وقت جو ہے نا نیت کر لیں کہ میں نے جن کا قرض لیا ہوا ہے میں انشاءاللہ تعالی ان کا قرض ضرور ادا کروں گا، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کا قرض ضرور عطا کروں۔ ابھی آپ نیت کر لیں اور پھر شروع ہو جائیں، اپنی پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش کے اندر ایسی برکت ڈالے گا کہ تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ ابھی وہ مجھے کوئی 2 جمعے پہلے ملا، اس نے کہا جی میں نے اس نسخے پر عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کر دیا ہے۔ یعنی قرض لینے والا نیت تو کرے بھائی پہلے کہ میں نے واپس کرنا ہے۔ یہاں تو لوگ قرض لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے کون سا دینا، اللہ پھر ان کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ تو اسی وقت نیت کرے کہ میں نے انشاءاللہ یہ ادا کرنا ہے۔ جب وہ یہ نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ
اس کے عمل کے اندر، اس کی محنت کے اندر برکت ڈالے گا اور اس کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ اس قرض کو بر وقت ادا کر سکے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ باہمی لین دین کے اندر یہ اذیت نہ بنے، لینے اور دینے والا دونوں ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ اسلام نے اس چیز سے منع کیا کہ یہ بھی اذیت کی ایک شکل ہے کہ دو لوگوں کے درمیان سودا ہو رہا ہے اور وہ سودا جو ہے وہ کافی حد تک میچور ہو گیا ہے، ایک آدمی تیسرا آ ٹپکا ہے اور وہ اس بولی کے اوپر اس نے بولی دے دی، سودے کے اوپر اس نے اب درمیان میں ٹانگ اڑا دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی پر بولی دینے سے منع کیا۔ سودا ہو رہا ہے، جب تک وہ لوگ مجلس برخاست نہ کر جائیں، یہ طے نہ ہو جائے کہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، اس وقت تک کسی دوسرے آدمی کو قطعی حق نہیں ہے کہ وہ ان کے سودے کے درمیان اپنی بات کرے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ ان دونوں کے لیے ہو سکتا ہے یا کم از کم ایک شخص کے لیے لازمی طور پر اذیت کا باعث بنے گا۔ اذیت نہیں دینی کسی دوسرے کو، اذیت کے اندر مبتلا نہیں کسی کو کرنا، سودا ہو تب بھی، اور اگر کوئی رشتہ طے ہو رہا ہے، دو خاندان آپس میں جڑ رہے ہیں اور تیسرا آدمی خواہ مخواہ درمیان میں آ گیا، اس سے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باہمی معاملات کے اندر، لین دین کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے دوسرے کو کوئی اذیت اور تکلیف پہنچے، یہ اپنی نیکیوں کو برباد کرنے والی بات ہے۔ آج کل ہوتا ہے نا، آن لائن کاروبار لوگ کرتے ہیں، وہ سارا آپ نیٹ پر چیزیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے دکھائی دے رہی ہے، جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن دکھائی کوئی جائے اور جب وہاں پہنچے تو وہ کوئی دوسری چیز ہو، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ مال، جو آدمی مال بیچ رہا ہے اس کی خوبیاں ہی بیان کرو گے یا اس کی خامیاں بھی بیان کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی کہ جب کوئی آدمی اپنا مال بیچے اور اگر اس مال کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو بیان کرے لوگوں کے سامنے۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا یہ مغرب کے بزنس ایتھک نہیں ہے، یہ ہمارے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے کہ آپ لکھ کے مت لگائیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، بلکہ یہ لکھ کے لگائیں کہ اگر مال کے اندر کوئی عیب ہے تو خریدا ہوا مال بھی واپس ہو سکتا ہے۔ آپ لکھ کے لگائیں، آپ اس کی برکت محسوس کریں گے، کتنا مال واپس آتا ہے۔ لیکن آپ اپنی نیت تو شو کریں نا لوگوں کے سامنے کہ بھائی اگر مال کے اندر کوئی عیب ہے، تھان بیچ رہے ہیں، کٹ کہیں لگا ہوا ہے، بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو بیچتے ہوئے آپ بتا دیں کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے اور اس کی قیمت اتنی ہوگی، آپ چاہیں تو اس کو خرید لیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تربیت کی ہے اسلام نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس انداز میں اپنا مال فروخت کریں گے تو دوسرے کو ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، وہ گھر جا کے اس نے دیکھا ہے، اب وہ لعنت بھیجے گا اور وہ برا بھلا کہے گا، بد دعائیں دے گا اس کے لیے، اور اس کو جو اذیت پہنچی ہے اس پر وہ واویلا کرے گا۔ حکم یہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرے کہ جس سے دوسرے کے لیے اذیت ہو۔ ایک تاجر، لین دین کی بات ہو رہی ہے، ایک تاجر جو ہے وہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قسمیں اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ قسم اٹھائیں گے، دوسرا بندہ آپ پر اعتماد کر لے گا، مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں دیکھو جی میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ بھائی آپ نے داڑھی کاروباری مقاصد کے لیے رکھی ہے یا نبی کی سنت سمجھ کر رکھی ہوئی ہے؟ میں نے جی حج کیا ہوا، میں بھلا کوئی غلط بیان نہیں کروں گا۔ آپ نے حج عبادت کے طور پر کیا ہے یا برائے فروخت حج رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ ان التجار هم الفجار، حضور نے فرمایا یہ جو تاجر ہے نا یہی نافرمان ہے، یہ اللہ کے نافرمان۔ صحابہ پریشان ہو گئے اس لیے کہ کاروبار کرتے تھے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، کیا جو بیع اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے کیا وہ حرام ہو گئی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا سود کو حرام نہیں کر رکھا؟ یہ کس وجہ سے آپ نے فرما دیا کہ جو تاجر ہیں یہی گناہ گار ہیں، یہی نافرمان ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا، کیوں نہیں، تجارت حلال ہے، بیع حلال ہے، سود حرام ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَعْصَمُونَ، لیکن ان تاجروں کا حال یہ ہے کہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچتے ہیں، آپ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ان کی قسم کے نتیجے میں دھوکہ کھانے کے بعد ہو سکتا ہے دوسرا آدمی جو ان کے بارے میں گمان کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس گمان کے اندر مبالغے میں چلا جائے، تو خود بھی گناہ گار، دوسرے کو بھی گناہ گار کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو باہمی لین دین اور تعلقات ہیں، ان تعلقات کے اندر کوئی ایسا انداز اور طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے دھوکہ دہی کا پہلو جو ہے اجاگر ہوتا ہو، اس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہو۔ ایک بات میں نے یہ عرض کی ہے آپ کی خدمت میں کہ باہمی تعلقات میں دوسروں کے لیے رحمت بنے، اذیت نہ بنے۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں آج کے جمعۃ المبارک میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو زبان اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس کو بھی لوگوں کے لیے اذیت کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی انسان کو عطا فرمائی، قوت نطق انسان کو عطا فرمائی۔ نہ معلوم کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن انسان واحد مخلوق ہے کہ جو اپنے احساسات اور محسوسات کو صرف اپنے چہرے سے نہیں، اپنی باڈی لینگویج سے نہیں، بلکہ اپنی زبان سے بھی دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ملکہ عطا فرمایا۔ انسان کی یہ شان اور عظمت ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے دوسرے کو اپنے جذبات سے، اپنے خیالات سے، اپنی سوچ اور فکر سے، اپنی صلاحیتوں سے آگاہ کر سکتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی نعمت ہے، لیکن دیکھیے کہ اسی نعمت کو لوگ کس طرح، اللہ معاف فرمائے، کہ کس طرح غلط استعمال کرتے ہیں، اور کس طرح دوسروں کے لیے اپنی زبان کو اذیت کا باعث بنا لیتے ہیں، یہ اذیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، اور یہ حدیث اکثر بیان کی جاتی ہے اور یاد رکھنے کے ہمیشہ قابل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صرف اپنی زبانیں سنبھال لو اور اپنے کردار کی حفاظت کرو، میں اس شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ زبان، میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنی زبان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ ایک حدیث سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اوقات بندہ اپنی زبان سے کوئی جملہ ایسا کہہ دیتا ہے، اس کی عادت ایسی ہے کہ اچھے الفاظ ہی اس کی زبان سے نکلتے ہیں، تو وہ اس کے لیے کس طرح بلندی درجات کا باعث بنتی ہے۔ اور بسا اوقات غیر ذمہ دارانہ رویہ، لوز ٹاک بندے کی عادت ہے، ایسے ادھر ادھر کی مارتا رہتا ہے، اور بسا اوقات وہ جملہ اس کے لیے کس طرح وبال جان بن سکتا ہے۔ حدیث سنی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان العبد لا يتکلم بالکلمات من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات، کہ بس اوقات بندہ رضا الہی کے لیے کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، حالانکہ وہ اس جملے کی تاثیر سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔
آپ ریڈی سے سودا خرید رہے تھے، سودا بھی خرید رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ریڈی والے کو بھائی بڑی ٹھنڈ میں بڑی ہمت کر کے کھڑے ہو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، اللہ تمہیں اس محنت کا بہتر اس دنیا اور آخرت کے اعتبار کے اندر میں دونوں جہانوں میں اللہ تمہیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ آپ نے سودا لے لیا اور آپ چلے گئے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس ایک جملے سے اس کی کتنی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ یار رزق حلال کمانا یہ کتنا باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کی، ایک طالب علم کی فیس ادا کر دی، آپ بھول گئے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس طالب علم کی وجہ سے اس کا پورا خاندان اور نسلیں تبدیل ہوگی۔ تو یہ نیکیاں جو ہے نا یہ بھی بچے دیتی ہیں، بندہ بھول جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس نے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کیا، وہ اس کی تاثیر سے بھی پوری طرح آگاہ نہیں، لیکن اللہ نے اس کے درجات کو بلند کر دی۔ اور ایک دوسرا آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، کہ اس نے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات اپنی زبان سے ادا کی اور وہ اس کے خطرناک نتائج سے شاید پوری طرح آگاہ نہیں تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جملہ اس نے کسی گھر اور خاندان میں اس طرح کہہ دیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے ہیں، اس نے کسی شخص کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کا حوصلہ توڑ دیا ہے اور اس نے وہ رستہ ہی چھوڑ دیا، نہیں جانتا کہ اس کا یہ جملہ کتنا خطرناک اور زہریلا تھا۔ آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں، کوئی خاتون دوسری خاتون سے ملی ہے، کوئی ایک شخص دوسرے شخص سے ملا ہے، خاتون نے دوسری خاتون سے کہہ دیا اچھا وہ آپ کی سالگرہ تھی، آپ کے میاں نے آپ کو تحفے میں کوئی چیز دی ہے؟ نہیں۔ اوہو، لگتا ہے اس کو آپ سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، دیکھو میرے خامد نے مجھے یہ دیا ہے، یہ دیا اور یہ دیا، بس آپ آ گئے ہیں واپس کہہ کے۔ آپ نہیں جانتے کہ اب ان میاں بیوی کے درمیان آپ نے کس طرح کا زہر گھول دیا ہے۔ تو اپنی زبانوں کو ایسے جملوں سے محفوظ رکھیں جس سے دوسروں کے لیے اذیت ہو، جس سے دوسروں کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام نے ہماری تربیت کی، یہ اسلام نے ہماری تربیت کی کہ آپ باہمی گفتگو میں کس طرح ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 اور 12، اور اگر یہ پورا رکوع آپ گھر جا کے پڑھیے کہ کس طرح اسلام نے ہماری تربیت کی کہ کوئی شخص دوسرے کی بات کو کاٹے گا نہیں، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی عورت کسی عورت کا تمسخر نہیں اڑائے گی، کوئی کسی کو طعنہ نہیں دے گا، کوئی کسی کے ایسے الٹے سیدھے نام نہیں بلائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کرو جو دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بن سکتے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت نے وہ سارا تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی اس نے توبہ کر لی ہے لیکن وہ اس کو اب بھی اس کے پچھلے گناہ یاد دلاتا ہے، تو ایسا شخص وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کو جو اذیت دی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس چیز کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی دوسرے کو اس کے گناہ یاد دلاتا اور اذیت دیتا ہے، اگر کوئی دوسرے کی مصیبت پر ہنستا ہے، اس کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تو اللہ نجات دے دے اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور اذیت کے اندر مبتلا کر دے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ حضور نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں ایک ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہو، راحت کا باعث ہو،
پچھلے 2 جمعے اور یہ تیسرا جمعہ اسی ایک موضوع پر میں نے عرض کیا ہے کہ ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے راحت، نہ کہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔